جڑنے کا سفر ہے۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو پیار سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے دباتے دباتے اس کے بازو پر سر رکھ کر ہی سو گئی تھیں۔ فاطمہ کے دوسرے بازو پر ڈرپ لگی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے کینٹین سے فریش جوس لینے گئے تھے۔ یک اس نے مسز ریان سے نگاہیں پھیر کر ہاسپٹل کے کمرے کی چھت پر گاڑ لیں۔ شکر گزاری کے آنسو کے چہرے کے اطراف سے چھلکتے ہوئے اس کے کانوں تک چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی۔ کئی ماہ پرانی یادوں کے منظر اس کے ذہن کے پردوں پر چھانے لگے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بھاری ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 668۔ موبائل کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ قرۃ العین ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے بھاگتی ہوئی یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آئی اور بیڈ پر پڑا موبائل فوراً اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں بس قرۃ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ ہاں ابھی۔ ہاں میں گھر میں ہوں، آ جاؤ۔ اوکے۔ سلام کرتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر دیا۔ قرۃ العین سوچوں میں گم اللہ خیر رکھنا کہتی ہوئی موبائل رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد قرۃ العین کے سامنے فاطمہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ قرۃ العین کی والدہ قیلولہ کر رہی تھیں، اس لیے انہیں فاطمہ کی آمد کی خبر نہ تھی۔ خلاف معمول آج فاطمہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے عبایا نقاب میں آئی تھی، جس پر قرۃ العین کو بہت خوشی ہوئی تھی، جس کا اظہار وہ بار بار فاطمہ کو گلے لگا کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میری دوست جنت کی راہوں میں اتنا تیزی سے آگے نکلنے لگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بہت ہی تمہاری استقامت کی دعا کرتی ہوں۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو پرجوش طریقے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، قرۃ، کیا دین پر چلنا، اس جنت کی راہ پر چلنا کوئی جرم ہے؟ کیا اپنے ہی دشمن ہو جائیں؟ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی لیے پھیکی سی مسکراہٹ سے اس سے جدا ہوئے بغیر ہی پوچھا۔ نہیں فاطمہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے اثرات سے اس سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا۔ قرۃ، میرا دل بہت تنگ ہونے لگ گیا ہے۔ میرے اپنے ہی گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ کیوں اس پردے کو ہمارا معاشرہ اتنا برا سمجھتا ہے؟ کیا یہ حکم اللہ کے طرف سے قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ قرۃ العین نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگا لیا۔ ماما، حیدر بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی، میں اکلوتی بہن ہوں اور مجھے ملوائے بغیر ہی بات پکی کر آئی ہیں۔ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے پردے کی وجہ سے؟ کیا معاملہ؟ قرۃ العین نے ماتھے پر بر لاتے ہوئے پوچھا۔ میں عبایا میں جانا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی ہی تھی، مگر مجھے عبایا میں دیکھ کر سیف بھائی نے اتنے غصے سے ڈانٹا۔ ماما نے حیدر بھائی کو فون کر دیا۔ بھائی نے بھی اتنے غصے سے کہا کہ اسے مت لے کر جائیں، ورنہ اس کی وجہ سے بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ قرۃ العین، کیا میں منحوس ہوں؟ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ قرۃ العین خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اسے بولنے دیا۔ ماما نے جاتے ہوئے مجھے غصے سے کمرے میں دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میں ساری رات اکیلی روتی رہی۔ قرۃ، کچھ کھائے پیے بغیر وہ سب سرونٹس کو منع کر گئی تھیں کہ کوئی اس منحوس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ کوئی بھی نہیں آیا قرۃ، کوئی بھی نہیں۔ کل رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت رو۔ کیا تم نے اللہ سے جواب مانگا؟ اس نے ایسے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو وقت ہے اس کے پاس جانے کا، قرۃ العین نے اداسی سے کہا۔ کیا وہ نہیں جانتے قرۃ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں؟ میں تو ان کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ انہیں تو میرے لیے راستے آسان کرنے چاہیے۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو پیچھے کر کے معصومانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ بہت ٹوٹ چکی ہو۔ فاطمہ، یہ تو اس کے راستے کی سنت ہے، جو اس پر جو بھی چلتا ہے اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے، اندر باہر ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا، ہم پر تو ایسی کوئی سخت آزمائش بھی نہیں آئی جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آئی تھی۔ تم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پڑھا ہے نا، کیسے انہیں تپتے صحرا میں لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا،
کوئلہ پر لٹایا جاتا تھا، چربی پگھل جاتی اور صرف توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ پھر بھی عہد کہتے رہے۔ وہ تو ایسے ہی نہیں روئے تھے، وہ تو ایسے نہیں سوچتے تھے کہ جنت کی راہ پر چلنا حرام ہے جو مجھ پر اتنی بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں، مگر قدرت وہ صحابہ تھے، میں ایک عام سی بندی ہوں، کمزور سی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اتنی مخالفت۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیا جائے گا؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ، جن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے ارادہ کیا ہے اس جنت کو پانے کا، اس رب کی رضا کو پانے کا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے رستوں میں پھول بچھائے جائیں، محبتیں نچھاور کی جائیں؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب یہ سب ہوتا ہے، مگر پہلے مکہ کی مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے، دکھانا پڑتا ہے اللہ کو کہ ہاں، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے ہم اس پر سچے ہیں، اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم مضبوطی سے اس راستے پر ڈٹ جائیں، حق کی گواہی دینے لگیں، تو پھر دور آتا ہے ہجرت مدینہ والا، جب نفرتوں کی بجائے محبتیں ملتی ہیں۔ پھر یہی لوگ جو راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں یہ ساتھی بن جاتے ہیں، دین میں ساتھ چلنے والا ساتھی۔ سنو، تم بازار سے حقیر سا جوتا خریدتے وقت بھی اس کو الٹا پلٹا کر دیکھتی ہو، چیک کرتی ہو، اسی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا پائیدار ہے، کتنا عرصہ چلے گا۔ تو کیا اس کے تمہارا رب تمہیں چیک نہیں کرے گا کہ تم اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ تم میں اس کی رضا پانے کی تڑپ کتنی سچی ہے کہ تم اس کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی ہو، یعنی صبر۔ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، جیسے اسے جواب مل چکا تھا۔ قرۃ العین کی باتوں سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں، صبر، یہی تو مطلوب ہے۔ یہ رونا اداس ہونا فطری ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کھلے دل سے اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی دراصل آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20۔ اتصبرون سوال ہے یہ اللہ کا، کیا تم صبر کرو گی؟ فاطمہ نے یکا اس بات میں سر ہلایا۔ قرۃ العین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس رب نے کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون تمہاری مخالفت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، اور جواب میں تم کیا کر رہی ہو؟ تم بس اپنا دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ فاطمہ، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تم آزمائش کے کن لمحوں میں جا کر کس درجے کا صبر کرتی ہو۔ وہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، وہ تمہاری مخالفت نہیں کر رہے فاطمہ، وہ تمہارے دین پر چلنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کو ویلیو ہی نہیں دی جاتی، اس کا ایک غلط فہمیوں پر مبنی امیج بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ انجانے خوف خدشات کا شکار ہو کر مخالفت کرنے لگے ہیں۔ ہاں، جو بھی ہے، مگر وہ تو مسلمان ہیں۔ ہاں، بالکل مسلمان ہیں، مگر وہ لا علم ہے فاطمہ۔ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے متعلق یا تو وہ علم نہیں رکھتا ہو یا اس سے حسد کرتا ہو۔ جس دن انہیں علم ہو گیا کہ یہ راہ کوئی عام راہ نہیں، یہ دین پر چلنا کتنی سعادت کی بات ہے، وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں آخر کیسے پتہ چلے گا انہیں؟ تم بتاؤ گے انہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ تو میری بات تک سننے کو تیار نہیں۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، سنیں گے، ضرور سنیں گے انشاءاللہ، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ڈھیر سارا صبر، صبر جمیل، صبر جمیل، ہاں صبر جمیل۔ قرۃ العین کی نظریں کھڑکی سے باہر کہیں دور ٹکی ہوئی تھیں، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں کسی خاص احساس کے زیر اثر کہی جا رہی تھی۔ ایسا صبر کہ تمہارے مخالفین کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، ایسا صبر کہ وہ تمہیں ڈانٹیں، ماریں، گالیاں دیں، مگر جب اس سب کے بعد ان سے ملو، مسکرا کر ملو، ایسے معاف کر دو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبر جمیل، وہ صبر جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر اس کے دوپٹے میں جا کر جذب ہو گئے۔ فاطمہ ہمتاً گوش اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر یہ سب تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یوسف کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے حضرت خالد بن ولید کے ان کے دلی ساتھی بن گئے تھے، سب بدل جائیں گے، بس کچھ وقت دو۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ یہ تو تمہارے صبر پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ یا 1 ماہ یا 1 سال یا پھر 10 سال، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بھی صبر جمیل۔ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر یہ تم سب حالات برداشت نہ کر سکتی ہوتی تو اللہ کبھی تمہیں اس سب سے نہ گزارتے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ
بوجھ نہیں ڈالتے۔ فاطمہ نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھی اور بالآخر جنت کے ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہے۔ یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے صبر سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی بھی نہیں پا سکتا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34-35۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اتنے میں عصر کی اذان کی آواز آنے لگی، چلو اور مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے فاطمہ میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی، اس کا سارا غم اب اس کی موٹیویشن میں بدل گیا تھا، اسے صبر کرنا تھا، صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا؟ جی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوہ الحمدللہ، اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا وہ تو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہے۔ فاطمہ آج کچن میں سغرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شام سے ڈنر کی تیاری میں مگن تھیں۔ مختلف قسم کی ڈشز، ڈیزرٹس، ڈرنکس، مٹھائی وغیرہ ہر چیز اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ آج حیدر کی سسرال والے رسم کے لیے آ رہے تھے۔ حیدر بہت خوش تھا، اسے اور ریان صاحب کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مسز ریان سیف کے ساتھ مل کر گھر کو ڈیکوریٹ کروانے میں مصروف تھیں۔ پھول یہاں لگاؤ، پردے ایسے سیٹ کرو، لائٹس یہاں ایسے سیٹ کرو۔ ان کی آوازیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ وہ الیکٹریشینز، ڈیکوریٹرز کو ہدایات دے رہی تھیں۔ غرض ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی شادی ہونے لگی ہے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے کی ہونے والی بیوی نے آنا تھا، جس سب کا خوش ہونا ایک لازمی امر تھا۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کا پردہ کرنا ان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ باہر تو خود کو مکمل عبایا میں ڈھانپ کر جاتی تھی، تب اسے کوئی نہیں روکتا تھا، مگر خاندان میں پردہ کرنا، اور وہ بھی حیدر کے سسرال والوں کے سامنے، اس چیز نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ پچھلی رات مسز ریان نے فاطمہ کو بہت سمجھایا کہ کل کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ نہ کرنا، مگر فاطمہ اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ سب کام کرے گی، ان سے ملے گی بھی، مگر ان کے مردوں کے سامنے پردے میں ہی جائے گی۔ فاطمہ، پردہ دل کا ہوتا ہے، تمہیں حیا ہے نا، یہ کافی ہے۔ باہر کر رہی ہو کرو، مگر یہ کیا تماشا، گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی چہرے چھپاتی پھرو۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ماما، دل میں حیا ہو تو ہی باہر جسم کو پردے میں ڈھانپا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی دل پر پردہ پڑے، ورنہ تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اس نے گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ مت خراب کرو فاطمہ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی تو میرے دل میں حیا نہیں ہے؟ تم اپنی ماں کو بے حیا کہنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو غلط رخ دے دیا۔ بالکل بھی نہیں میری پیاری ماں، دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کسی سے پیار کا اظہار تب کرتی ہیں نا جب دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ مسز ریان نے بہمس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر اس دل میں حیا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ پردہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے ماما۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین صحابیات نے دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم جیسے گناہگار کیسے دل کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے دل تو ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ اس نے ان کی بیزاری والے تاثرات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ، تم جانتی ہو کس دور کی بات کر رہی ہو؟ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب وہ زمانہ جا چکا ہے۔ اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے ماما، بالکل وہ دور جا چکا ہے۔ آج کا ٹائم زیادہ پرفتن ہے۔ آج تو انسان کو خود کو بچا کر رکھنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو خون کے رشتوں کے دلوں تک کو نہیں جان سکتے کہ کہاں یہ باہر کے لوگ۔ فاطمہ، میرے ساتھ بحث مت کیا کرو۔ پتہ نہیں لوگ دین میں آ کر کیوں بحث کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ تمہیں اس پرانے زمانے کے مدرسے میں جانے کی اجازت دے دی۔ تم تو اپنے مینرز بھی بھولتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر فاطمہ چپ ہو کر رہ گئی، بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ مخالفوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی بات سے
کیسے کتنا دل دکھا ہے۔ قرۃ العین کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ اس نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی مگر آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا اور 2 قطرے بہر نکلے جنہیں اس نے منہ پھیر کر اپنی ماں سے چھپا لیا۔ بہرحال اب مزید کوئی بحث نہیں کرنی، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تمہاری نحوست سے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کل کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ غصے سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ تمہاری ماما ٹھیک کہتی ہیں، گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ کب تک ایسے خود کو چھپاؤ گی؟ ابھی تو تمہاری اپنی بھی شادی ہونی ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ شیطان مکمل زور لگا رہا تھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کہ کسی طرح وہ پردہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی، فاطمہ تم جا کر ریڈی ہو جاؤ، سغرا تم سب کچھ چیک کرو ایک بار، آج میرے بیٹے کی منگنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنکس سرو کروانا شروع کر دینا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر کچن سے نکلی اور لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، اب ریڈی ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی ہی تھی، دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکنیں کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں، وہ الجھ چکی تھی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندا بنے ہوئے تھے۔ اگر آج نہ کروں تو منگنی ہو جائے ایک بار پھر کر لوں گی، باہر پردہ کرتی تو ہوں، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ ابھی مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ ماما لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، اگر میں نے حیدر بھائی کے سسرال کے سامنے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے پہلے بے پردہ رہا کرتی تھی؟ پھر کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا؟ یا میں کمرے سے نکلوں ہی نہ؟ ہائے اللہ اکبر! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک گھنٹے کے بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہزاروں خیال اور وسوسے اس کے دماغ کو الجھاتے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی ٹوٹنے لگی ہو؟ جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب ٹوٹنے لگو، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے تو قرآن کھول کر پڑھ لینا ہے۔ ایسے میں قدرت کی بات یاد آئی جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی۔ وہ تیزی سے جائے نماز سے اٹھی، بھاگ کر الماری سے قرآن پاک نکال کر کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی لائن کو دہرایا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ درمیان سے کھول کر سورت کا نام دیکھے بغیر تلاوت شروع کر دی۔ اپنی سوچوں میں محو ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ فاطمہ، وہ گفٹس، اور یہ کون سا وقت ہے قرآن پاک پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دے کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً پوچھا، جی ماما، بس دل بے چین ہو رہا تھا، بس اس لیے۔ تمہارا دل بند کرو، جب اسے دیکھو ایک ہی کام ہے، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ تمہارے تایا لوگوں کی فیملی آ چکی ہے انگلینڈ سے، ان کا بیٹا اوکاشا بھی آیا ہوا ہے، وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ جی۔ اسے اپنی آواز اپنے ہی حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز ریان دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ یا اللہ! آنسو ٹپ ٹپ کر قرآن کے صفحات بھگونے لگے۔ میں ان کا کیسے سامنا کروں گی اللہ؟ اس نے روتے ہوئے قرآن کے کھلے صفحات کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے ضرور جواب دے گا۔ سامنے یہ آیت ہے، مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 پڑھی اور بس۔ یہ مسز ریان کی بیٹی ہے، اسے کیا ہوا؟ شاید چہرے پر کچھ ہوا ہے جو چہرہ چھپائے پھر رہی ہے۔ یہ ایسے ماسیوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی کی رسم ہے، بہنیں تو بہت خوشیاں مناتی ہیں، یہ کیوں اس سے چھپتی پھر رہی ہے؟ ہال نما ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں حیدر سے زیادہ فاطمہ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ فاطمہ سب سے خوش اخلاقی اور محبت سے مل رہی تھی۔ اس نے ڈریس تو وہی پہنا تھا جو ماما نے ڈیزائن کروایا تھا، مگر اوپر سے ایک بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا جس کی وجہ سے سارے کپڑے چھپ گئے تھے۔ اس نے میک اپ بھی کیا تھا، البتہ جب کسی مرد کے سامنے سے گزرتی یا کوئی مرد اس کے سامنے سے گزرتا فوراً سے اپنے چہرے کو ایسے چھپا لیتی کہ آنکھیں بھی نظر نہ آتی۔ سب خاندان والوں کی چپتی نظریں اور مختلف سوالوں کو بالکل اگنور کر کے وہ سب کو بس ایک ہی جواب دے رہی تھی، جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے مکمل پردہ شروع کر دیا ہے۔ مسز ریان فاطمہ کے باہر آنے سے لا علم اپنی فرینڈز کے سرکل میں حیدر کی سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف تھیں کہ اچانک ان کی دوست سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے کیوں پھر رہی ہے؟ مسز ریان نے
अपनी बात अधूरी छोड़कर फौरन मुड़कर फातिमा को देखा, जो सबसे गले लग लग कर मिल रही थी। बच्ची ने पर्दा शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में तो लड़कियां बेहया होती जा रही हैं। बहुत खुशी हो रही है जवानी में ऐसी इस्तकामत देखकर। अब आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिसेस रियान, वरना मैं तो अपनी बच्चियों को कहती रहती हूँ कि कम अज़ कम दुपट्टा तो ओढ़ लो। एक और खातून जो उनके पास खड़ी थी बड़े रशक की निगाहों से उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि मिसेस रियान की आंखें शिद्दत गज़ब से सुर्ख होने लगीं। मेकअप शुदा चेहरा गुस्से से तपने लगा। वो तेज़ी से फातिमा की तरफ लपकी।